السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم سامعین و سامعات، ہمارے درس کا آغاز سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذریعے ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت پوری کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ اسباق میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات بیان کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حق تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات کے اقرار کے بعد ہم نے یہ اقرار کیا تھا اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ جب آپ یہ صفات اور یہ خوبیوں کے مالک ہیں تو ہم ان صفات اور ان خوبیوں کی وجہ سے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آگے کہا جا رہا کہ جب تم نے یہ اقرار کیا کہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو تمہاری طلب کی جانے والی چیزوں میں، تمہاری مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ ہدایت کی دعا اور ہدایت کی طلب ہونی چاہیے۔ اسی لیے تم کہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مناسبت ہے، ربط ہے کہ ہم جب آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو کس چیز میں سب سے پہلے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہے، کس چیز کو مانگنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کو سکھلایا گیا کہ تمہاری مانگی جانے والی چیزوں میں، تمہارے طلب کیے جانے والی چیزوں میں سب سے پہلے تم ہدایت کو طلب کرو اور کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دو آیتوں کا ربط اور جوڑ تھا جو بیان کیا گیا۔ کہا، سکھلایا گیا ہم کو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہو کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، سیدھے راستے پر چلا
یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا. سب ترجمے قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قواعد کے خلاف ہوں یا مطلب اور مفہوم کو خراب کرنے والی چیز ہوں. یہاں پر ہم نے ہدایت کی دعا کی. سوال یہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت عام طور پر ہم اور آپ اردو کے اعتبار سے ایک معنی اس کو خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ بھائی رستہ بتلانا، رستہ دکھلانا. مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہوں اور آپ راستے سے ناواقف ہو تو آپ پوچھیں کہ بھائی یہ رستہ کدھر جاتا، یا آپ پوچھیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو بتایا جائے کہ بھائی آپ فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں تو ایسے 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 جائیں، پہلے سیدھے جائیں، پھر دائیں مڑے، پھر بائیں مڑے. اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے معنی یہی آتے ہیں کہ راستہ دکھانا. یہ بھی آتے ہیں، لیکن ہدایت کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ راستہ دکھاتے دکھاتے ساتھ ساتھ منزل تک پہنچا دینا. منزل تک پہنچا دینا. ایک ہے منزل کا راستہ بتا دینا، دوسرا ہے منزل کا راستے پر پہنچا دینا. آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی مجھے مسجد جانا ہے، آپ بتائیے. تو صاحب نے کہا کہ بھائی آپ سیدھے جائیں، پھر مڑے، پھر اس طرح مڑے، پھر اس طرح مڑے. تو یہ راستہ دکھانا ہوا. اور اگر کسی صاحب سے آپ پوچھیں کہ بھائی مجھے مسجد جانا ہے، راستہ بتائیں، وہ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ آئیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ کو بتا دوں گا، آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ کو پہنچا دوں گا مسجد تک، چلیے ساتھ آئیے. تو راستہ بتاتے بتاتے منزل تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے. یہ دونوں معنی ہدایت کے اندر آتے. اہدنا، ہمیں راستہ، ہمیں ہدایت دے. تو اب اس کے اندر دونوں معنی ہیں. ایک ہے منزل کا راستہ دکھلا دے، دوسرا ہے منزل تک پہنچا دے. منزل کا راستہ دکھلا دے اور دوسرا ہے منزل تک ہمیں پہنچا دے. ہم یہاں پر کون سی دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کون سی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں منزل کا راستہ دکھلا دے یا منزل تک ہمیں پہنچا دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہم دوسرے معنی مراد لیتے ہیں اور دوسرے معنی کے اعتبار سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور دوسرے معنی ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ایسا راستہ دکھلا کہ جس راستے سے میں منزل تک پہنچ جاؤں، اور ایسے اسباب جمع کر دے کہ مجھے منزل مل جائے اور منزل تک میں پہنچ جاؤں. آپ کی توفیق، آپ کی عنایت، آپ کی مدد و نصرت اس طرح شامل حال کر دے کہ میں منزل تک یقینی طور پر پہنچ جاؤں. یہ معنی ہے اصل ہدایت کے اہدنا کے اندر، کہ آپ راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین کو، علماء کو، صلحاء کو، اتقیاء کو، اولیاء اللہ کو بھیجا، جس کے ذریعے حق راستہ، باطل راستہ، کفر کا راستہ، توحید کا راستہ، دونوں کے دونوں راستے، صحیح اور غلط راستے لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، بتا دیے جا چکے ہیں، دکھلا دیے جا چکے ہیں کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. اب ہم تو ایک منزل پر پہنچ گئے کہ ہم تو حق کے راستے پر چل پڑے، پھر بھی ہم اہدنا کہہ رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایسی ہدایت دیجئے جس ہدایت کے ذریعے منزل مقصود مجھے مل جائے، منزل تک میں پہنچ جاؤں. یہ معنی ہے اس کے. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنی ہے، وہ یہ ہے
کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت پر چلا. یہ دعا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان بھی پڑھتا ہے، ایک بزرگ متقی شخص بھی پڑھتا ہے جو کہ خود ہدایت پر ہے اور تقوی کی راہ پر ہے، دین کے راستے پر ہے، اس کے باوجود پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے بھی یہ دعا پڑھی اور کہی نمازوں میں اور دیگر مقامات پر بھی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ دعا اگر کافر کہتا، غیر مسلم کہتا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو بات سمجھ میں آتی کہ واقعتاً اس کو سیدھا راستہ ملا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ دعا کر رہا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کوئی یہودی مانگتا، کوئی نصرانی کہتا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو بات مناسب معلوم ہوتی کہ واقعتاً وہ ہدایت چاہ رہا ہے. لیکن جو مسلمان ہے وہ تو ہدایت پر آ گیا، اور پھر جو متقی ہو گیا اس مسلمان میں سے بھی پھر تقوی کی راہ پر آ گیا، دین و شریعت کی راہ پر آ گیا، پھر بھی وہ بھی مانگ رہا ہے سیدھا راستہ دکھا، جبکہ وہ سیدھے راستے پر ہے. اور انبیاء تو خود رہبر ہیں، ہادی ہیں، ہدایت والے ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت کا راستہ پر چلا. تو پھر کیا معنی ہوں گے اس کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، 3 درجے ہیں ہدایت کے اندر. ایک ہے ہدایت کا راستہ معلوم ہونا، دوسرے ہے ہدایت کے راستہ معلوم ہونے کے بعد ہدایت کے راستے پہ چلنا، اور تیسرے ہے ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے باوجود ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے جمنا، موت تک چلتے رہنا. ایک ہے ہدایت کا راستہ معلوم ہونا کہ بھئی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دین ہے، یہ تقوی ہے، یہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، یہ راستہ معلوم ہونا. دوسرا ہے راستے پر چلنا. تیسرا ہے راستے پر اس طرح چلنا، اس طرح چلنا، چلتے 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 آدمی منزل تک پہنچ جانا. یہ 3 درجے، 3 کام ہوتے ہیں ہدایت کے اندر. ہدایت کے راستہ معلوم ہونا، پھر اس پر چلنا، اور پھر اس پر چلتے چلتے منزل تک پہنچ جانا. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر کوئی پڑھے جا رہا، عام مسلمان بھی پڑھ رہا ہے، منافق غیر گناہ گار شخص بھی پڑھ رہا ہے، اور متقی شخص بھی پڑھ رہا ہے، اور نبی بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہاں پر فرق یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم اگر کہے وہ شخص جو ہدایت پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا راستہ بتا مجھے، ہدایت کا راستہ سجھا مجھے. اور اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہے جو ہدایت کے راستے پر آ گیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ مجھے ہدایت کا راستہ تو معلوم ہو چکا، اسلام کا راستہ ہے یہ تو معلوم ہو چکا، اب سوال یہ ہے میرا کہ اس اسلام کے راستے پر، اس ہدایت کے راستے پر چلا مجھے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہو گئی. اب ایک آدمی چل بھی رہا ہے اس طور پر کہ دین اسلام کے راستے پر چلتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا عادی ہے، روزوں کا عادی ہے، حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، حلال و حرام کا فرق رکھتا ہے، پھر بھی کہا جا رہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستے پر چلا. تو حالانکہ وہ خود چل رہا ہے، حالانکہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بھی کہہ رہا ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم. تو اب اس کے لیے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ سیدھے راستے پر جمع مجھے. اسی کو ہم نے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے اس آیت کی تفسیر میں 3 جملے سنے تھے جو آسان ہیں، عام فہم ہیں تمام ساتھیوں کو یاد رکھنے کے لیے. ایک ہے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتا. دوسرا ہدایت کے راستے پہ چلا، اور تیسرے ہدایت کے راستے پر جمع. اب دیکھ لے آدمی کون سی کیٹیگری میں ہے.
اگر وہ ہدایت کے راستے پر ہدایت کا راستہ معلوم ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، اس نیت سے کہے کہ اللہ پہلے حق و باطل تو بتا دے، سچ اور غلط تو بتا دے، اہدنا۔ اور اگر کوئی آدمی حق راستہ معلوم کر لیا تو اب وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ حق راستہ تو معلوم ہو گیا، اب حق راستے پر چلا مجھے۔ اگر کوئی آدمی چل بھی رہا ہے تو وہ یہ نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ مجھے حق کا راستہ معلوم بھی ہو گیا اور میں حق راستے پہ چل بھی رہا ہوں، اب میں اہدنا الصراط المستقیم پہ جو دعا کر رہا ہوں وہ یہ کہ اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر جما، مجھے یہ نیت کرنا ہے اس کو، یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر یہ خیال نہ کرے تو پھر آدمی یہ کرے، یہ سوچے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم تو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں، اس لیے کہ میں خود ہدایت پر۔ تو وہ اس آیت کے اندر جو معنویت ہے، جو دعا ہے، جو طلب ہے، جو استعانت سکھلائی گئی، وہ اس مخصوص سے خالی ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں۔ اب اہدنا الصراط المستقیم میرے حق میں کوئی چیز، میرے حق میں کوئی مفید دعا نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود سیدھے راستے صراط مستقیم پر ہوں، میں خود سیدھے راستے پر ہوں، میں دین اسلام کے راہ پہ چل رہا ہوں، میں نمازوں کا عادی، میں روزے کا عادی، میں حلال حرام کا فرق کرنے والا شخص۔ اب صراط مستقیم کی دعا میرے حق میں کوئی خاص مطلوبہ چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حق میں وہ تو حاصل شدہ چیز ہے، میں تو اس کو حاصل کر چکا ہوں۔ اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ فرق بتایا جا رہا کہ ہر آدمی اس میں الگ الگ نیت کرنے کا ہے۔ ہدایت کے راستے پر ہدایت کا راستہ بتا، ہدایت کے راستے پر چلا، اور ہدایت کے راستے پر جمع۔ لوگوں کے مراتب کے احوال کے فرق کے ذریعے اس کو فرق کرنا پڑے گا، اس کی الگ الگ نیت کرنا پڑے گا۔ تو اب تک سبق میں دو باتیں آ گئی آپ حضرات کے سامنے۔ پہلی بات یہ آئی کہ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھلا دینا منزل کا، دوسرا ہے منزل پہ پہنچا دینا۔ تو اہدنا میں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ ہمیں منزل پر پہنچا دے، ایسی ہدایت دے، ایسی رہبری دے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے احوال مختلف ہے ہدایت کے مسئلے میں، اسی وجہ سے اس کے اندر نیتوں کا فرق ہے اور درجات کا فرق ہے، کس کے لیے کون سی ہدایت چاہیے، وہ فرق مراتب کے ساتھ، درجات کے فرق کے ساتھ اس کی وہ نیت کرنا ہے اس کو کہ ہدایت چاہیے یا ہدایت پر چلنا ہے یا ہدایت پر جمنا ہے، اس کے اعتبار سے وہ دعا کرے۔ اہدنا، ہمیں دکھلا، ہمیں چلا صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے خود اس کی تشریح کی اگلے والے جملے میں۔ قرآن مجید کی تفسیروں میں بہترین تفسیر وہ سمجھی جاتی ہے جس آیت کی تفسیر خود دوسری آیت کرے، جس آیت کی تفسیر اور تشریح خود قرآن مجید کا کوئی اگلا والا ٹکڑا اور اگلا والا حصہ کرے یا بعد والا حصہ کرے۔ سب سے اچھی اور معتبر اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور قریب الفہم اور صحیح تفسیر وہ ہوتی ہے جو آیت کی تفسیر آیت سے ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر کہ آپ نے انعام کیا، وہ راستہ ہمیں دکھلا دیجیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم دیجیے۔ یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے 12 ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں کہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ سوال یہ ہے کہ انعام کن کن پر کیا، کہ ان کا راستہ پوچھا گیا، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ پھر اللہ نے خود اس کی وضاحت کی کہ میں نے کن کن لوگوں پر انعام کیا، کن کن لوگوں پر انعام کیا۔ فرمایا گیا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ کے انعام یافتہ، اللہ کا انعام پائے ہوئے لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر جمع، اور صراط مستقیم منعم علیہم، انعام یافتہ افراد کا راستہ ہے، اور منعم علیہم سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء
اور صالحین کے راستے پر مجھے چلا، یہ مطلب ہو رہا ہے اس کا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، اس لیے کہ یہ چار جماعت، یہ چار قسم کے لوگ انعام یافتہ ہے، تیرا انعام پائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے جس راستے پر چلے اس راستے پر مجھے چلا، اور وہ راستہ ہے دین اسلام کا، تقوی کا، صلاح کا، فلاح کا، ہدایت کا۔ اب یہاں پر صراط مستقیم کی قرآن مجید نے خود شرح کی ہے، صراط مستقیم کی خود تفسیر قرآن نے کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم دکھا یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ صراط المستقیم کی تفسیر اللہ نے صراط القرآن کے ذریعے نہیں کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم دکھا، پھر یہ نہیں بولے کہ صراط مستقیم یعنی صراط القرآن، یہ بھی کہہ سکتے تھے صراط السنہ، صراط السنہ بھی کہہ دے سکتے تھے، صراط القرآن بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا یعنی قرآن کا راستہ، یعنی سنت کا راستہ، صرف یہ بھی بات کھولی جا سکتی تھی۔ اتنا مختصر جملہ چھوڑ کر صراط القرآن مختصر جملے میں بات ہو جا سکتی تھی، صراط الذین انعمت علیہم اتنا بڑا جملہ لمبا جملہ ہو گیا، حالانکہ قرآن انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے، جتنی مختصر بات ہوتی ہے اتنا فصیح و بلیغ کلام سمجھا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن اس کے باوجود صراط القرآن چھوڑ کر، صراط السنہ چھوڑ کر صراط الرسول بھی بول سکتے تھے، صراط محمد بھی بول سکتے تھے، لیکن اتنے مختصر جملے کو چھوڑ کر اتنا طویل اور لمبا جملہ لایا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا۔ اس سے اس بات ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم صراط مستقیم کے لیے صراط القرآن اور صراط السنہ اور صراط الرسول کی شرح نہیں کر رہے، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم کی شرح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ان منعم علیہم کا راستے کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے دو نظام رکھے ہیں، اللہ نے دو نظام رکھے ہیں، ایک تو یہ کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی نجات کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی، نمبر ایک، کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ کتاب والوں کو بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، کتاب والوں کو بھی بھیجا، تورات بھیجی، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، تو ساتھ ساتھ انبیاء بھی بھیجے، کتاب والے بھی بھیجے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، زبور داؤد علیہ السلام کے ساتھ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر دیگر صحیفے بھی وقتاً فوقتاً نازل فرمائے، فی صحف موسیٰ و ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفے، ان کے ساتھ بھی کچھ کتابیں تھیں، چھوٹے چھوٹے رسالے تھے، اور پھر ان کے ساتھ کتاب والا بھی تھا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے اللہ نے دو سلسلے چلائے، دو نظام ہیں، ایک کتاب کا، دوسرے صاحب کتاب کا اور صاحب کتاب کا۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو دو چیزیں ساتھ لینا پڑے گا، ایک کتاب اور دوسرے صاحب کتاب کو، کتاب والے کو، کتاب کو اور صاحب کتاب کو۔ اگر صرف صراط القرآن کہہ دیتے تو پھر انبیاء اور صلحاء، صدیقین و شہداء کا راستہ چھوڑ جاتا، اور یعنی لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیتے اور کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کافی ہے، ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے صرف کتاب کافی ہے، قرآن مجید کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جبکہ اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کو بھیجا تاکہ بندوں کو یہ بات سمجھا دی جا سکے کہ کتاب پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ کتاب کا عملی نمونہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں جن کو ہم نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، یا ان کے ساتھ والے ایمان والے رفقا ہیں، ان کے معاونین و انصار ہیں جو انہوں نے کتاب پر عمل کیا۔ تو ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، کتاب اللہ اور رجال اللہ، یعنی اللہ کی کتاب بھی اور اللہ والے بھی۔ اللہ والوں میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کے صراط مستقیم اگر کسی کو چاہیے تو اس کو دو چیزیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کتاب کو اور صاحب کتاب کو، کتاب کو اور صاحب کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو بھی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے وارثین یعنی
صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کے راستے پر چلنا پڑے گا، ان کے راستے پر چلنا پڑے گا صراط مستقیم کے لیے۔ اس سے غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث تو قول رسول کو کہتے ہیں، فعل رسول کو کہتے ہیں، حضور کی بات کو، حضور کے فعل کو، حضور کے کام کو کہتے ہیں، حضور کی تقریر کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور رہبر کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ مجھے عربی آتی ہے اور میں عربی جانتا ہوں، لہٰذا میں خود قرآن مجید پڑھوں گا اور ترجمہ دیکھوں گا اور اس کو سمجھوں گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی رہبر کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن ہدایت ہے، لہٰذا میرے لیے قرآن کافی ہے، اس طور پر کہ قرآن مجید کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، اور میں اردو جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، لہٰذا وہ اردو میں، انگلش میں چھپے ہوئے ترجمے میں دیکھوں گا اور پڑھوں گا، سمجھوں گا، بس میری ہدایت کے لیے چیز کافی ہو جائے گی۔ کچھ سمجھتے ہیں، اس طرح کا خیال رکھتے ہیں، پھر اپنی فہم اور اپنی سمجھ سے کام لیتے ہیں اور چلتے چلتے کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے ڈاکٹروں، انجینئروں اور دیگر حضرات کے ذریعے تفسیروں میں غلطی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا ان کی فہم میں غلطی ہوتی ہے، یا ان کا کوئی نظریہ، نیا نظریہ قائم ہو جاتا ہے قرآن مجید کے ذاتی مطالعے سے، صرف اس معنی کر یہ خیال سے کہ میں زبان دان ہوں، زبان جاننے والا ہوں، اور قرآن مجید چونکہ بتا دیا گیا کہ قرآن مجید آسان ہے، قرآن مجید کافی ہے ہدایت کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے، اور میں زبان دان ہوں، میں خود پڑھوں گا اور سمجھوں گا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو کتاب کے ساتھ اور صاحب کتاب کے ساتھ، افراد کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کے لیے قرآن مجید اور قرآن مجید والا، قرآن مجید والے یعنی انبیاء ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ قرآن مجید والے ہیں۔ صراط مستقیم کے لیے قرآن مجید اور قرآن مجید والے دونوں ساتھ لینا پڑے گا، تبھی جا کے قرآن مجید سمجھ آئے گی، اور اس پر عمل کرنا کیسا ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی ان لوگوں کو دیکھنے سے جو قرآن والے ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ ورنہ تو پھر بھٹکنے کا اندیشہ ہے، ورنہ تو پھر گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید آسان ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید ہدایت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو کسی رہبر اور کسی معلم اور کسی استاد کے بغیر سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید بغیر رہبر کے لیے، بغیر رہبر کے، بغیر معلم کے کافی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ کہہ دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑ پر یا فلاں جگہ پر ہم نے تمہارے لیے کتاب رکھی ہے، اتاری ہے، غیبی آواز آ جاتی اور لوگوں کو کہہ دیا جاتا کہ فلاں جگہ کتاب رکھی بھی، آپ پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اگر کتاب کے ساتھ کتاب والے کی ضرورت نہ ہوتی، کتاب کے ساتھ کتاب والے کی ضرورت نہ ہوتی تو بس ایسے ہی کہہ دیا جاتا تھا، لیکن کتاب کے ساتھ کتاب والے کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے کتاب کے ساتھ کتاب والے کو بھی بھیجا گیا۔ دنیاوی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نفس کتاب کسی جگہ کافی نہیں ہوتی، نفس کتاب کسی جگہ کافی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ڈاکٹری کتابیں بازاروں میں موجود ہیں، BUMS MBBS کے نصاب میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ نصابی کتابیں بازار میں دستیاب ہیں، اور کوئی انگریزی داں یہ کہے کہ مجھے اچھی انگریزی آتی ہے اور میں اچھی سمجھتا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہوں، میں خود کتاب دیکھوں گا اور پڑھوں گا اور سمجھوں گا اور لوگوں کا علاج معالجہ کروں گا، تو کیا اس کا یہ کام، اس کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا، مناسب ہوگا کہ وہ نفس کتاب کو کافی سمجھ لے اور کسی ڈاکٹر کی سرپرستی اور اس کی رہبری میں کام نہ کرے، پریکٹس نہ کرے، مسائل کو سمجھے نہیں، کتاب کو حل نہ کرے اور علاج معالجے شروع کر دے؟ خطرے کی گھنٹی ہوگی، اور علاج کے نام پر لوگوں کی اموات ہو جائے گی۔ نفس کتاب کہیں پر بھی کافی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی انجینئرنگ کی کتابیں لائے اور دیکھیں اور اس کے ذریعے مکان بنوانا شروع کر دے تو پھر وہ نقصان کا شکار ہوگا۔
غلطی کر بیٹھے گا، اپنی فہم سے کام، کتاب کو کتاب والے سے سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس کو سمجھ کر اس کے طریقے کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ یہی طریقہ ہے ہدایت پانے کا، کہ قرآن مجید میں ہدایت ہے، قرآن مجید ہی اصل ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بغیر رہبر کے، بغیر معلم کے، بغیر کتاب والوں کے ساتھ لیے کے سمجھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے، عمل کر لیا جائے، ایسا نہیں۔ کتاب کے ساتھ کتاب والوں کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور جانشین کتاب والے ہیں، یعنی علماء ہیں، اہل اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ کتاب والے لوگ ہیں۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو کتاب کے ساتھ، کتاب والوں کے ساتھ اگر رہے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کی مجلسوں میں رہے گا، ان کے ساتھ شریک رہے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھے گا، ان سے استفادہ کرے گا، تو پھر اس کو کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، اور کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ اور اس کو عملی زندگی میں لانے کا طریقہ بھی اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم دکھلا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ یہ ہدایت کب ملتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے دو درجے ہیں۔ ایک ہے ایمان اور کفر، حق اور باطل کی تمیز کرنے کی ہدایت، کہ بھئی یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ ایک ہدایت ملنا یہ ہے کہ کسی کو ایمان مل جائے، اسلام مل جائے، ایمان مل جائے، حق مل جائے، سچ مل جائے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کا راستہ ملنے کے بعد اس کو ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ اسلام اس کی عملی زندگی میں آ جائے، اعمال کی توفیق اس کو مل جائے، صراط مستقیم کے مطابق اس کی زندگی ڈھل جائے، یہ ایک ہدایت ہے۔ یہ دونوں کے دونوں فضل الہی پر موقوف ہیں، یہ دونوں کے دونوں فضل الہی پر موقوف ہے، انتخاب الہی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل، اللہ تعالیٰ کی عنایت جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ پہلے درجے کی بھی، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز بھی، حق و باطل کی تمیز کی ہدایت بھی، اور پھر صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق صرف فضل الہی ہے۔ لیکن یہ فضل الہی، یہ مدد الہی کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ یہ فضل الہی، یہ رحمت الہی کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ ہدایت کے لیے طالب پر متوجہ ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر طلب ہوتی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت متوجہ کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ہدایت ہمیں مل گئی کہ ہم ماؤں کے پیٹ سے، آبا و اجداد سے ایمان والے پیدا ہو گئے، مسلمان پیدا ہو گئے، تو ایک ہدایت ہمیں مل گئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایمان و اسلام مل جانے کے باوجود، آبا و اجداد سے مسلمان ہونے کے باوجود، نسل در نسل مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی زندگی سے، اسلامی اعمال، اخلاق و کردار سے اکثروں کی زندگی خالی نظر آتی ہے، جبکہ ہدایت کا ایک درجہ اس کو حاصل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آگے کی چیزیں اس کو نہیں مل رہی، ہدایت کے تقاضوں پر وہ چل نہیں پا رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضل الہی، رحمت الہی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، اس کے ساتھ توفیق الہی شامل نہیں ہوئی،
سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ توفیق الہی کیوں شامل نہیں ہوئی؟ توفیق الہی شامل اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے اندر اس جو ہدایت اس کو ملی، جو اسلام اس کو ملے، اس اسلام پر، اس ہدایت پر عمل کرنے کی طلب اس میں پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اس کو فضل الہی متوجہ، اس لیے اس کی جانب فضل الہی متوجہ نہیں ہوا، اس لیے اس کے ساتھ توفیق الہی شامل نہیں ہوئی۔ خدائی توفیق اس کو ملتی ہے جو خدائی توفیق کو طلب کرتا ہے اور ہدایت کی طلب کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انابت کو شرط قرار دیا، ہدایت کے لیے انابت کو شرط قرار دیا۔ انابت کے معنی آتے ہیں متوجہ ہونا۔ انابت کے آتے ہیں معنی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، نہیں جو ہمارے سے ہدایت طلب کرتا ہے کہ اللہ یہ کام کروا دیجیے، اس چیز کی توفیق دے دیجیے، اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ عادت اللہ یہ ہے، ہاں قدرت اللہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر کسی انابت کے اور بغیر کسی طلب کے اللہ تعالیٰ کسی پر خاص فضل فرما دے کہ اس کے لیے اس کو حق و باطل میں تمیز بھی دے دے، حق کی توفیق بھی دے دے، اور پھر حق کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اس کو اسلام کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی بھی اس کو توفیق دے دے، اس طور پر کہ وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہو، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد جب وہ بڑا ہو تو پھر ایسی صورت میں پیدائشی طور پر ولی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ عملی زندگی میں بھی اسلام، 5 وقتہ نمازوں کا عادی اور اسلامی اخلاق، اعمال، کردار کا سے وارستہ ہو، یعنی بچپنے ہی سے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب ولی صفت ہے، بچپنے سے ہی ولی صفت ہے، فضل الہی ہے، فضل الہی ہے، وہ عادت قدرت اللہ ہے، وہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کسی کسی کے ساتھ خاص خاص معاملہ فرما دیتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کا کہ عادت شریفہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انابت کرتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دیجیے، ہدایت کے راستے پر چلائیے، اسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو جو اعمال کی توفیق نہیں مل رہی، یا جو اعمال کی توفیق نہیں ملتی، وہ انابت کی وجہ سے نہیں ملتی، انابت نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی۔ جو آدمی انابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت ملتی ہے اور فضل الہی اور توفیق الہی اس کو شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہدایت کے چونکہ مسلمان ہونے والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہدایت کے جو ہمارے لیے ہے وہ توفیقات ہیں، وہ توفیقات ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ توفیقات ہمارے ساتھ شامل اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم انابت نہیں کر رہے ہیں، انابت نہیں کرنے کی وجہ سے ہدایت متوجہ نہیں ہو رہی۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ ہدایت کو ہم طلب کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ واقعتاً طلب کر رہے ہیں یا رسمی طور پر پڑھ رہے ہیں؟ اس کے جائزے اور محاسبے کی ضرورت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت وہ شعور میرے اندر ہے کہ واقعتاً طلب ہدایت، توفیق الہی، فضل الہی کو میں طلب کر رہا ہوں، یا بے توجہی اور غفلت کے ساتھ میں اس کو پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں توجہ نہیں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دعا کا اصول نہیں ہے کہ آدمی مانگے اور پھر غفلت سے مانگے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ غفلت سے مانگے جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی، غفلت سے مانگی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زبان سے کہہ تو رہا ہے لیکن توجہ اس طرف ہے ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے، اور ہو رہا بھی، کہ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن طلب کی وہ کیفیت کے ساتھ اور اس استحضار اور اس شعور کے ساتھ نہیں پڑھنے جو استحضار اور جو شعور کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اب کسی کو ہدایت مل گئی، اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی کیا علامت ہے کہ بھئی میں اتنے سالوں سے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں، میرے لیے ہدایت ملی، مجھ کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ اس کا ایک ظاہری ایک پیرامیٹر ہے، اس کا ایک ظاہری طریقہ ہے اس کا جانچنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایمان میں ہے کفر میں ہے، دیکھتے ہیں کہ بھئی ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، تو سمجھو کہ ہدایت مل گئی۔
ٹھیک ہے، ہدایت کا ایک درجہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہدایت تو مل گئی، مسلمان تو ہے، مومن تو ہے، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، حج، قربانی، دیگر اعمال اسلام وغیرہ میں کیسا ہے؟ تو سب کر رہے ہیں تو سمجھ لیتے کہ بھئی ہدایت مل گئی، ہدایت پر ہیں، ہدایت ملی ہوئی۔ یہ ایک ظاہری طریقہ کار ہے، ظاہری علامات ہے جس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت پر ہے، اس کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ہدایت پر ہے، اور ہم خود بھی مطمئن رہتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ ظاہری علامات کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسی کے دل میں ہدایت اتر جانے کی علامت کیا ہے؟ کسی کے دل میں ہدایت اتر گئی، اس کے دل میں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو گیا، اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو گیا، اس کے دل میں ایمان اور اسلام راسخ ہو گیا، پیوست ہو گیا، اس کی علامت بتا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس کسی مسلمان کے اندر آ گئی تو سمجھو کہ اس کا اسلام کے لیے سینہ کھل گیا اور ہدایت اس کے قلب میں پیوست ہو گئی اور راسخ ہو گئی۔ وہ یہ ہے، پہلی علامت التجافی عن دار الغرور۔ دار الغرور کہتے ہیں دنیاوی گھر، دھوکے کا گھر، اور وہ دنیا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے، دنیا کے دھوکے سے، یہ دھوکے والی دنیا سے وہ بیزار ہو جائے۔ التجافی عن دار الغرور، فرار، تجافی کہتے ہیں فرار اختیار کرنا، بھاگنا، دنیا سے بھاگنا۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر زہد آئے، دنیا سے بیزارگی آئے، اعراض آئے، بے توجہی آئے، طلب دنیا اس کے اندر نہ ہو۔ التجافی عن دار، فرار عن دار الغرور، دنیا دھوکے کے گھر سے فرار اختیار کرنا اس کی طبیعت میں آئے۔ پھر دوسری علامت الانابت الی دار القرار، دار القرار، قرار کی جگہ آخرت، آخرت کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ دوسری علامت، دار الغرور سے فرار اور دار القرار سے انابت، اس کی طرف توجہ، یعنی آخرت کی طرف لپکنا کی طبیعت میں داخل ہو، بار بار فکر آخرت اس کی زندگی میں شامل ہو۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی الاستعداد للموت قبل موتہ، موت کی تیاری کرنا موت سے پہلے۔ الاستعداد للموت قبل موتہ، موت کی تیاری کرنا موت سے پہلے۔ یہ 3 باتیں جس کسی کے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور اس کے دل میں ایمان اور ہدایت پیوست اور راسخ ہو گئے، دنیاوی زندگی سے فرار اور آخرت کی طرف توجہ، اور موت سے پہلے موت کی تیاری۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مختصر مفہوم اور اس کی تشریح تھی۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اگلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم، صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن و سنت کا صحیح شعور نصیب فرمائے، اور جو اسباق دیے جا رہے ہیں، جو پیغامات دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔